ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے روانہ مصر کے شہر میں چھوڑ دیا وہ سب رب کی رضا کے لیے۔ رب نے جیسے حکم دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ویسے ہوتے گئے۔ اور یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کو دولت سے، اپنی جان سے اور اپنی اولاد سے بڑی ہی محبت ہوتی ہے، بڑی ہی محبت ہے۔ اور یہ اولاد پتہ نہیں کس انجیکشن کا نام ہے، پتہ نہیں کس دوائی کا نام ہے حضرت جی، جب یہ سینے سے لگے نا سارے درد ہی بھول جاتے ہیں، بندہ سکون میں آ جاتا ہے۔ اولاد ایسا میٹھا میوہ ہے، ایسے نہیں کہا گیا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اگر زیادہ محبت کرو گے تو آپ کو بھی رب تعالیٰ نے اولاد دی تو آپ نے پھر جو کیا وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ آپ کو مال دیا گیا، آپ نے وہ بھی کس طرح استعمال کیا وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ابراہیم میرا دوست ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے باری تعالیٰ کیوں نہیں ہوگا؟ مال جو بہت سارا ہے، مال جو بہت سارا ہے، دوست تو ہوگا، دوست تو بنے گا۔ مال جو بہت سارا ہے، مالدار ہے۔ اور آج سے کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو لفظ مال جو ہے یہ پیسوں پہ نہیں بولا جاتا تھا، یہ جانوروں پر بولا جاتا تھا۔ حلال جانور جو اپنے پاس رکھتے تھے اس پہ بولا جاتا تھا کہ اس کے پاس بہت کثیر مقدار میں مال ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے باری تعالیٰ مال ہی بہت زیادہ ہے، دوست تو بنے گا۔ جیسے بسا اوقات میں بھی کہتا ہوں کہ بھائی جان آج امیر لوگوں کے لیے رب تعالیٰ کے ساتھ محبت قائم کرنا بہت آسان ہے کہ وہ رب تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے، رب تعالیٰ کے محبوب بنتے جائیں گے۔ تو فرشتوں نے جب یہ بات کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں نے دوست ایسے نہیں بنا لیا، جا کے امتحان لے لو۔ امتحان تو اور بھی بہت تھے لیکن یہ بھی امتحان تھا کہ جاؤ فرشتوں جا کے امتحان لے لو اور دیکھ لو کہ میرا دوست کیسا ہے اور میں نے اس کو دوست بنایا کس وجہ سے۔ تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، ساتھ آپ کے نوکر چاکر سب تھے، بہت بڑا ریوڑ تھا، گائیں بھینسیں اونٹ بکریاں بھیڑیں سب کچھ تھا اور کثیر مقدار میں تھا، اکیلے سے سنبھالا نہیں جاتا تھا، بہت سارے بندے بھی ساتھ۔ تو وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا، جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھا اور رب تعالیٰ کا نام لینے لگ گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، رب تعالیٰ کا نام لے رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں جب یہ میٹھی آواز پڑی تو آپ نے اپنے نوکر چاکروں کو بولا یہ کون بندہ ہے جو میرے رب کا نام اتنا میٹھا لے رہا ہے کہ سننے کو دل کرتا ہے، ذرا ڈھونڈو تو صحیح بندہ کون ہے۔ تو جو آپ کے نوکر چاکر تھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جھاڑی کے پیچھے جا کے دیکھا کہ ایک بندہ رب تعالیٰ کا نام لے رہا ہے، تو اب اس کو لے کر آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بندے کو بولا بڑی تاثیر ہے تیری آواز میں، بڑا سوہنا میرے رب کا نام لیتا ہے، ذرا ایک بار پھر تو لے۔ تو وہ بندہ جو تھا وہ کہنے لگا نہیں سرکار، پہلے میں اپنی مرضی سے ذکر کر رہا تھا، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو کچھ دینا پڑے گا، فری میں نہیں سناؤں گا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگے سے فرمانے لگے کیا چاہیے تجھے؟ وہ کہنے لگا جتنے بھی اونٹ کھڑے ہوئے ہیں سارے مجھے دے دے، میں رب تعالیٰ کا نام سناتا ہوں۔ کہنے لگے بس اتنا معمولی سی اجرت؟ کہتے سارے اونٹ لے جا لیکن مجھے میرے رب کا نام دوبارہ سنا، میرے رب کا ذکر دوبارہ کر، میں سننا چاہتا ہوں۔ تو اس نے 1 منٹ 2 منٹ تھوڑا سا ٹائم رب تعالیٰ کا نام لیا، پھر خاموش ہو گیا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے خاموش کیوں ہوا؟ کہنے لگے حضرت آپ کے دی ہوئی قیمت پوری ہو گئی ہے، اگر اور سننا ہے تو اور مال دینا پڑے گا۔ تو آپ نے کہا یہ گائیں بھینسیں ساری لے لے، میرے رب کا نام پھر مجھے سنا۔ وہ پھر شروع ہو گیا، پھر خاموش ہو گیا، کہنے لگا حضرت پیسے پورے ہو گئے۔ کہنے لگا یہ بکریاں بچی ہوئی ہیں میرے پاس ساری لے لے، میرے رب کا نام پھر مجھے سنا۔ تو وہ پھر ذکر کرنے لگ گیا، پھر خاموش ہو گیا۔
تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ آپ فرمانے لگے اللہ کے بندے خاموش کیوں ہوا ہے، میرے رب کا ذکر مجھے پھر سنا۔ تو وہ جو بندہ تھا وہ کہنے لگا کہ اب تو آپ کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے، اب آپ کیا دیں گے مجھے، میں کیسے آپ کو رب کا ذکر سناؤں؟ آپ کے رب کا ذکر آپ کو اتنا محبوب ہے لیکن آپ کے پاس اجرت ہی نہیں ہے، تو میں آپ کو کیسے آپ کے رب کا نام سناؤں؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کے پاس اتنا مال تھا کہ آپ کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ کتنا مال میرے پاس ہے، وہ سارا کا سارا اس بندے کو دے کر صرف اپنے رب کا ذکر سننے کی محبت میں آخر میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے اتنا مال تیرے پاس ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے کوئی بندہ بھی تو چاہیے نا تجھے جو اس کی دیکھ بھال کرے، لہٰذا تو ایسا کر کہ ان کی دیکھ بھال کے لیے تو مجھے رکھ لے، روٹی بھی نہ دینا، کپڑا بھی نہ دینا، کچھ بھی نہ دینا، صرف 3 وقت جب روٹی کا ٹائم ہو جائے مجھے میرے رب کا ذکر سناتے رہنا، میں تیرے مال کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ تو پھر وہ انسانی شکل میں آیا ہوا فرشتہ رونے لگ گیا اور کہنے لگا واقعی آپ رب کے حبیب ہیں، آپ رب کے دوست ہیں، اور آپ کو ہونا بھی چاہیے کہ دوست تو وہ ہے جو دوست کے نام پر سب کچھ ہی لٹا کے بیٹھ گیا، دوست تو وہ ہے جو اپنے رب تعالیٰ کے کہے ہوئی بات پر جو خواب میں بتائی گئی اپنے ہی بیٹے کی گردن پر چھری چلانے بیٹھ گئے۔ دوست تو یہ ہوتا ہے، یہ دوست نہیں ہے، یا جو ہم نے محبت کی ہے یہ محبت نہیں، یا جو ہم نے رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کیا یہ تعلق نہیں، یا جو ہم جس طرح ہم کچھ کرتے ہیں نا یہ نہیں ہے، اس میں خلوص نہیں ہے، اس میں محبت نہیں ہے۔